اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہم نے سورہ لہب اور اس کی تفسیر ہمارے سامنے آئی۔ ابھی آج سورۃ الاخلاص، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو اس صورت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت ہی مختصر صورت ہے، اور عام طور سے یہ صورت اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اکثر مسلمانوں کو یہ صورت کیا ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے۔ بلکہ بچے جب قرآن شریف سیکھنے کی عمر میں آتے ہیں، تھوڑا تھوڑے الفاظ بولتے ہیں، قرآن کریم ان کو سکھایا جاتا تو عام طور سے سب سے پہلے یہی صورت سکھائی جاتی، قل هو اللہ احد۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا بعض مرتبہ کہ کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور صرف یہی صورت یاد ہے، تو پوری نمازوں میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے اور اس کے ساتھ قل اللہ احد اسی کو دہراتے رہتے، ایسا بھی ہوتا۔ اور اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں احد اور صمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 نام آئے ہوئے ہیں، احد اور صمد۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں یہ 2 لفظ احد اور صمد اس صورت کے علاوہ کسی صورت میں نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہونے کی حیثیت سے یہ 2 لفظ پورے قرآن میں اس صورت کے علاوہ کسی صورت میں نہیں آئے۔ دوسری ایک بات اس صورت میں یہ ہے کہ پورے جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے 112 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام اس طرح رکھے گئے ہیں کہ وہ نام اس صورت میں آئے ہیں۔ جیسے ابھی انا اعطیناک الکوثر ہے، تو کوثر کا لفظ آیا اس صورت میں، اس لیے اس کا نام کیا ہے، کوثر رکھ دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں نصر کا لفظ آیا، اس لیے اس کا نام نصر رکھ دیا گیا۔ لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام جو رکھے گئے ہیں وہ اس میں آئے ہی نہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے اور سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ اور سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قل اللہ احد میں اخلاص کا لفظ نہیں آیا، صرف اس کے معنی اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ کا بھی اور سورہ اخلاص کا بھی۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں سب کے نام اس طور پر رکھے گئے کہ اس میں وہ آئے ہوئے، تو اس وجہ سے بھی اس کو کیا ہے، خصوصیت حاصل ہے کہ احد اور صمد پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے سوائے سورہ اخلاص کے۔ اور 112 صورتوں کے نام ان کے نام کی وجہ سے رکھے گئے، اس میں وہ اس آیت میں نام آئے، لیکن سورہ اخلاص اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کا نام، بنیادی مضامین کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تیسری ایک بات یہ ہے اس صورت میں کہ عربوں میں محاورہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ جس کی عظمت اور شرافت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی کیا ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو بہت زیادہ عظیم اور بہت زیادہ نعمت والا ہوگا اس کے نام بھی کیا ہے، بہت زیادہ رہتے۔ جیسے عرب میں شیر کے 100 سے زیادہ نام ہیں، کیونکہ بڑا یہ سمجھا جاتا نہ ہو تو اس کے کتنے نام ہیں۔ تلوار کے 100 سے زیادہ نام ہیں کیونکہ بہت عظیم چیز ہے۔ گھوڑے کے درجنوں نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی برکت والی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، تو 99 نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے، تو عرب میں اگر کسی کی ذات کو عظمت سے، شرافت سے دیکھا جاتا ہے اس کے کیا ہے، بہت زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اندر تشریف لائے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہو چکے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس صورت کے بھی ایسے ہی بہت سارے نام آئے،
جیسے ایک تو سورۃ الاخلاص نام ہے، ایک نام اس کا سورہ توحید ہے۔ سورہ اخلاص نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت سے اللہ کی معرفت مسلمانوں کے دلوں میں خالص ہو جاتی ہے، کیونکہ توحید کا تذکرہ ہے، تو توحید کے تذکرے سے مسلمانوں کے دل کو کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے۔ تو یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان مسلمانوں کو ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس نام اخلاص ہونے کی وجہ سے کہ اس میں جو مضمون ہے، کون سا مضمون ہے؟ توحید کا مضمون ہے، کہ اس مضمون کو لے کر اگر انسان زندگی گزارے گا اور اسی پر مر جائیں گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی دیں گے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا ایک نام سورۃ التوحید ہے، اس لیے کہ اس میں توحید کا مضمون غالب ہے۔ تیسرا ایک نام ہے سورہ نجات، جہنم سے بھی نجات ہوں گی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ شرک سے نجات ہوتی، دوسری وجہ کیا ہے؟ شرک سے نجات ہوتی، اس لیے اس کا نام سورۃ النجات ہے۔ ایک چوتھا نام ہے سورۃ الاساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، سورۃ الاساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ پورے اسلام کی بنیاد اعتقاد پہ ہے کہ بھائی عقیدہ درست ہونا انسان کا، مسلمان کا عقیدہ، اور پورے عقیدے میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ سب سے بنیاد کیا ہے؟ عقیدے میں توحید ہے، اور اس توحید کا بیان اس صورت میں ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے، کہ پورے اسلام کا جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، تو اس کا ذکر ہے توحید اس صورت میں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاساس ہے۔ ایک نام سورۃ النور ہے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہو جاتا۔ ایک نام ہے سورۃ الولایہ، ولایہ، کہ آدمی جب اس کا اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرے گا اور اس کے مضامین کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گا تو وہ مومن اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الولایت بھی ہے۔ البتہ بہت سارے نام ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا تقریباً 20 نام ہے سورہ اخلاص کے۔ کتنے نام ہیں؟ 20 نام ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے پتہ چلتی ہے۔ مکی صورت ہے اور بہت مختصر ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ تو کچھ باتیں اس کی سامنے آ گئی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی جی کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن یکتا نام میں کیا ہے؟ زیادہ فصیح اور بلیغ نام ہے یکتا کہنا۔ اکیلا تو اللہ کے نبی بھی اکیلے ہیں، اللہ کے نبی کے جیسا کوئی ہے کیا؟ نہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اکیلے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اکیلے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یکتا، تنہا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنا کیا ہے؟ زیادہ اچھا لگتا اللہ کی ذات کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو یکتا ہے۔ اکیلے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یکتا کی جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ایک ترجمہ کرتے علماء نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا ہے، یہ بھی ایک ترجمہ کیا علماء۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے مثل کوئی ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسایہ ہے، ہم سفر ہے، یعنی اس کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ایک ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ جب دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ تشریح لیں گے۔ اس کی فضیلتیں، سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہے، 12 ہم سنتے بھی ہیں، فضائل اعمال میں بھی ہے، منتخب میں بھی ہے۔ اکثر اس کے فضائل کیا کرتے ہیں؟ بے انتہا، بے غبار، بے شمار کیا اس کی فضیلتیں آئی ہے۔ تھوڑی ایک فضیلت ہے اس کی ہم دیکھ لیں گے تاکہ اس کا سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں لطف بھی آئے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تہائی قرآن کے برابر اس کو ثواب ملے گا، گویا کہ 10 پارے پڑھنے کا اضافی ثواب ملے گا اس کو۔ اگر کسی نے 2 مرتبہ پڑھا تو 20 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا تو 20 پاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب کیا ملے گا اس کو؟ حاصل ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ آ جاؤ میں تم کو تہائی قرآن سناتا ہوں۔ تو سارے صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کی، قل هو اللہ احد پڑھی۔ جب پوری صورت مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی اپنے کمرے میں تشریف لے گئے،
سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کسی کام سے اندر گئے, ابھی آ کر کے واپس کنٹینیو کریں گے, کیونکہ تہائی قرآن بولے نا. تو اللہ کے نبی اندر گئے, واپس باہر آئے تو دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم کیوں ابھی بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ ابھی تہائی قرآن سناؤں گا, اور ابھی تو سورہ اخلاص ہوئی خالی, ابھی آگے ہم کو لگا تم کچھ کام سے اندر گئے واپس آ کر کے سنائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی پورا اس کی پڑھنے والا نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا ہے تہائی قرآن سنا دیا, تو اس کا کیا ہے اضافی ثواب ملتا ہے تہائی قرآن. اب تہائی قرآن کیوں کہا گیا؟ توحید, رسالت اور آخرت, 3 مضمون ہے پورے قرآن میں. تو جو توحید کا مضمون ہے پورا کیا ہے اس صورت میں موجود ہے, اس لیے اس کو تہائی قرآن کا ثواب کیا ہے حاصل ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے تہائی قرآن ہونے کی. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. بعض صحابہ کو سورہ اخلاص سے کیا ہے بہت زیادہ محبت تھی. ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے, مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں ہے, اور وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو قرات کی ابتدا قل هو اللہ احد سے کرتے تھے, اس کے بعد دوسری صورت ملاتے تھے. پہلے قل هو اللہ احد پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی دوسری صورت, دوسری رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھیں گے, اس کے بعد دوسری صورت, ہمیشہ ایسا کرتے تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو جب تلاوت کرنی ہے تو یا تو قل هو اللہ احد کو چھوڑ دیا کرے, اس کے بعد کی صورت پڑھنا, سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے ہو آپ. تو وہ صحابی جو امامت کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ میں اس صورت کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا, اگرچہ مجھے امامت چھوڑنا پڑے لیکن میں اس صورت کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. یعنی ان کو امامت چھوڑنا گوارا تھی لیکن سورہ اخلاص چھوڑنا گوارا نہیں تھا. اور وہ ان کی شخصیت بھی اس زمانے میں ایسی تھی کہ اس کے علاوہ یہ لوگ کسی کو امام بھی بنانا نہیں چاہتے تھے قباء والے, کہ یار اپنے کو امام تو یہی چاہیے. اور یہ بھی تھا. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی قباء تشریف لائے کسی زمانے میں, تو سارے صحابہ نے مل کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ سورہ اخلاص پڑھتے. خالی سورہ اخلاص پڑھے تو سمجھ میں آئے گا, لیکن ہر رکعت میں اخلاص پڑھتے شروع میں, اس کے بعد ایک دوسری صورت بھی ملاتے. تو چاہیے کہ بھئی یا تو سورہ اخلاص پڑھو یا پھر کیا ہے وہ جو دوسری صورت ہے صرف وہ پڑھو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ان کو بلا کر کے کہا کہ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے, کس چیز نے تم کو یہ کرنے پر آمادہ کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ صورت بہت پسند ہے. بس اتنا کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ صورت بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ سورہ اخلاص سے جو آدمی تمہارا یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا تمہیں جنت تک پہنچائیں گا, تمہیں یہ صورت سے. یعنی ان کو اتنی محبت تھی, تو اللہ کے نبی کے ذریعے بزبان نبوت ان کو کیا ہے فضیلت سنائی گئی کہ تمہارا اس سے محبت کرنا تمہیں کیا ہے وہاں تک پہنچائیں گا. تو یہ تو ان کا کیا تھا جذباتی عمل تھا کہ بھائی ہر سورہ اخلاص پڑھتے جانا, اور اس قدر اصرار کہ امامت چھوڑنی تیار ہے لیکن سورہ اخلاص چھوڑنا ان کو منظور نہیں تھا. ایک دوسری روایت ہے, ایک صاحب کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کر کے بھیجا. ان کا ایسا تھا کہ بھائی سورت پڑھتے تھے, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے آخری میں. جیسے پہلے والضحیٰ پڑھے پہلی رکعت میں, اور اس کے بعد سورہ اخلاص, دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے, اس کے بعد سورہ اخلاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور مجھے یہ تلاوت کرنا بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں. جب وہ یہ رحمان کی محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی ہے قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہے تھے, اللہ کے نبی کا گزر ہوا وہاں سے. تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے زور سے کہنے لگے وجبت وجبت وجبت, 3 مرتبہ کہا. کیا مطلب؟ کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی. اس کا اس صورت کی تلاوت کرنا اس کے لیے جنت کیا ہو گئی واجب ہو گئی. بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا
تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ کیا کر لے، اپنے آپ کو داخل کر لے، اور جس حور سے چاہے اس کا کیا ہوگا، نکاح کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹے اور پھر سونے سے پہلے سورہ قل واللہ احد 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں کیا ہو جا، داخل ہو جا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص کے ذریعے گناہوں کی کیا ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر دن 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ کتنے، 200 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوں گے، اس کے 50 سال کے گناہ کیا ہوں گے، مٹا دیے جائیں گے، اس صورت کی برکت کی وجہ سے۔ روزی میں بھی برکت کا سبب ہے۔ حدیث میں ضعیف روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیف روایت سن کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضعیف روایتیں فضائل میں چلتی ہے، مسائل میں اس کا مقام نہیں ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں چلتی ہے، اور یہ سب کیا ہے، فضائل چل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل واللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقر و فاقہ دور ہو جائیں گا۔ یعنی اس کے گھر میں بھی اللہ کیا ہے، روزی میں برکت دیں گے، اور اس کے اس تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں میں بھی کیا ہوں گی، برکت ہوں گی، اس کے پڑوسی بھی کیا ہو جائیں گے، فقر و فاقے سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اس کا کیا ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی، فقر اور فاقے کی، تنگ دستی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ اور وہاں کوئی شخص موجود ہو تو تم اسے کیا کرو، سلام کرو، اور اگر کوئی شخص موجود نہ ہو تو مجھ پر درود پڑھو اور ایک مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لو، ایک مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لو۔ چنانچہ اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزی کی اتنی برکت دی، حتیٰ کہ اس نے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر خرچ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے اس عمل کو شروع کیا، اب گھر میں جاتے ہوئے سورہ قل واللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت برکت ہوئی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ 10 مرتبہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے، 20 مرتبہ پڑھیں گا تو 2 محل بن جائیں گے، 30 مرتبہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو 3 محل بن جائیں گے۔ حضرت عمر سن رہے تھے، حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم تو پھر بہت زیادہ تلاوت کریں گے اور اپنے محل کیا کریں گے، بناتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے، بہت زیادہ دینے والے ہے، اس کے خزانے میں بھی کیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا پڑھتے جاؤ، محل بناتے جاؤ، تمہارے لیے کیا ہے، کوئی کمی نہیں کی جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری فضیلت اس کی یہ ہے، یعنی اور بھی فضیلت ہے، آخری فضیلت بول کر کے اس کی فضائل ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں تھے تو ایک مرتبہ سورج اپنے بالکل چمکدار اور اپنے تمام شعاعوں کے ساتھ کیا ہوا، طلوع ہوا۔ صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا طلوع آج تک ہم نے نہیں دیکھے تھے، اتنا چمکدار اور اتنا روشن۔ اللہ کے نبی بھی تعجب کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے، یہ سورج اپنے تمام شعاعوں کے ساتھ نازل طلوع ہوا اور اتنا روشن بھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی ہے، ان کا لقب ہے لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور ان کے انتقال پر ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ بھائی تم بھی ان کی کیا کر لو، جنازے کی نماز پڑھ لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے زمین پر مارے اور ساری زمین کیا ہو گئی، سکڑ گئی، سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ غائبانہ جنازے کی نماز جس کو کہتے ہیں، امام شافعی حضرات جو غائبانہ جنازے کی نماز پڑھتے وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے پردے ہٹا دیے گئے، زمین سکڑ گئی اور وہ جنازہ بالکل کیا ہے، سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی 70,000 فرشتے کیا کر رہے تھے، میرے ساتھ جنازے کی نماز ان کی پڑھ رہے تھے۔ جب سارا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، ان کو اتنا پروٹوکال دیا جا رہا، سورج بھی خوش اور 70,000 فرشتے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سورہ اخلاص کی کیا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے،
اس تلاوت کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا ہے اتنا اکرام کیا. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے اور سورج بھی یعنی اس طرح نازل ہوا کہ صحابہ اور نبی بھی کیا کر رہے تعجب کر رہے کہ بھائی سورج کو کیا ہوا آج. تو پتہ چلا کہ بھائی ان کے سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے یہ سارا معاملہ ہوا. تو اس کی کیا یہ ساری فضیلتیں ہیں. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں داخل ہوتے وقت ہر نماز کے بعد اس کا کیا ہونا چاہیے اہتمام ہونا چاہیے. رات میں سونے سے پہلے کروٹ لیتے وقت جب رات میں آنکھ کھلے جب بھی آنکھ کھلے یا جب بھی کوئی موقع ملے تو کیا کرنا چاہیے. اس کی 4 سورتیں 5 سیکنڈ لگیں گے 10 سیکنڈ لگیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن کیا ہے بہت زیادہ فضیلتیں کیا ہو جائیں گی حاصل ہو جائیں گی. اب یہ سورت کی فضائل تھے اور اس کی خصوصیت بھی آ گئی, اس کے نام بھی ہمارے سامنے آ گئے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے, نسب نامہ کیا ہے کہ بھائی ان کا کون, ان کے باپ دادا. تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. ایک مرتبہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ یہودی آ کر کہنے لگے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال لے کر کیا ہے اس کے جواب میں کیا یہ صورت نازل ہوئی. ایک مرتبہ خیبر کے یہود آئے, ایک روایت میں ایسا ہے خیبر کے یہود آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہ بھائی ملائکہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ نور سے بنائے گئے, ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنائے, آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے, یہ جو آسمانی یہ دھوئی سے بنایا گیا, زمین بھی جو ہے وہ پانی کے ایک کونے سے بنایا گیا, اس طرح بہت ساری چیزیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز سے بنایا گیا یہ سوال لے کر کے آئے. تو اس کے جواب میں کیا ہے یہ صورت نازل ہوئی. عامر بن طفیل نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا, ایک روایت میں ہے کہ بھائی تمہارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے خدا ہے وہ کس چیز کے ہے, سونے کے ہے, پیتل کے ہے, تانبے کے ہے, لکڑی کے ہے؟ کیونکہ اس زمان میں بت پرستی یہ لوگ کرتے تھے, تو بتوں کو کیا کرتے تھے پتھر سے وغیرہ سے بناتے کرتے تھے. تو ایسا سب کے ذہن میں بنا ہوا تھا کہ بھائی سب کے بت ایسے ہی رہتے, اس لیے یہ سوال کیا ہے انہوں نے کیے کہ بھائی ہمارے جب بتوں کے ذہن میں کیا تھا کہ بھائی جو معبود ہے وہ اس طرح کے کیا ہے بتوں کے پتھر سے بنے ہوئے رہتے یا لکڑی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی انہوں نے کیا کر لیا یہ تصور کر لیا اور اسی کے مطابق کیا ہے ایسے سوال آ کر کے کر رہے. تو اس کے جواب میں کیا ہے یہ صورتیں نازل ہوئی. البتہ الگ الگ روایتیں ہیں لیکن سب کا جواب کیا ہے اس میں آ گیا, نسب کا جواب بھی آ گیا, وہ ابھی دیکھ لیں گے ہم کیسا آیا. تو سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, یکتا ہے. اب جو لفظ قل ہے پہلے چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے سکتے تھے. لفظ قل کو سمجھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا جواب دے سکتے تھے, لیکن نبی سے کہہ رہے کہ اے نبی جی آپ کہیے, آپ بولیے ان سے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایک ہے. اس کا یہ نقطہ اس کا جواب مفسرین نے لکھا, بڑا پیارا جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ کفاروں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ تمہارے مجنون, تمہارے نبی شاعر ہے, نعوذ باللہ ساحر ہے, مجنون ہے, تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. 2 مقام پر ایسا ہوا, ما انت بنعمت ربک بمجنون نون والقلم وما یسطرون, کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. کفار نے نبی کی گستاخی کی تو اللہ نے براہ راست جواب دیا کہ بھائی یہ مجنون نہیں ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تو یہاں پر جب مشرکین نے یہودیوں نے اللہ کے شان میں گستاخی کی, اللہ کے لیے اولاد ٹھہرایا, اللہ کے لیے نسب کا سوال کیا, تو جب اللہ کے لیے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا نبی سے کہ بھائی وہاں پر میں نے تمہارا جواب دیا, اب یہاں پر کیا کرو تم میری طرف سے جواب دو. انہوں نے میری شان میں گستاخی کی تو تم میری طرف سے جواب دو تاکہ دوستی کا حق کیا ہو جائے, ادا ہو جائے. یہ نقطہ مفسرین نے لکھا ہے. وہاں پر میں نے دوستی کا حق ادا کیا, میں نے تمہاری طرف سے جواب دیا, اب یہ لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے تو کیا کرو تم میری طرف سے جواب دو تاکہ دوستی کا حق کیا ہو جائے, ادا ہو جائے. اس لیے لفظ قل ہے کہ نبی جی آپ کہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایک ہے. اب واحد اور احد دونوں لفظی اعتبار سے اگر اس کا معنی صرف اردو میں لیں گے تو دونوں کا مطلب ایک ہوگا. واحد کا مطلب بھی کیا ہے ایک ہے, اور احد کا مطلب بھی کیا ہے ایک ہے. لیکن عربی زبان بہت وسیع زبان ہے, اس میں کیا ہے بہت زیادہ معنی اور مطلب آتے ہیں. تو واحد کا مطلب یہ ہے ایک ہے,
واحد اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، 2 3 4 5 کے مقابلے میں واحد بولا جاتا ہے کہ بھائی واحد ایک، اس کے مقابل میں 2 3 4، یعنی اگر واحد کا لفظ لائے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوتا کہ اللہ ایک ہے، اس کے دو نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، یعنی ان کی نفی ہو رہی ہے، ایک ہے، تو ایسا مطلب آیا ہوتا۔ لیکن لفظ احد جو ہے، لفظ احد لا یہاں پر، لفظ احد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جز نہ ہو، جس کا کوئی کیا ہے، جز نہ ہو۔ جیسے یہ ٹپائی ہے، یہ جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو بننے کے لیے اس کو واحد کہا جائے گا، لیکن احد نہیں کہا جائے گا۔ واحد کیوں؟ کیونکہ اس میں کلر بھی ہے، اس کو پترا بھی لگا، اسٹیل کا بھی استعمال ہوا، لوکھنڈ کا استعمال ہوا، کھلے کا استعمال ہوا، بہت ساری چیزیں مل کر کے کیا ہے، یہ ایک بنا۔ تو اس کے بہت سارے اجزاء ہے، جز کیا ہے، بہت سارے ہیں، اس لیے اس کو واحد تو کہا جائے گا، احد نہیں کہا جائے گا۔ احد اس کو کہتے ہیں جس کا جز بھی کوئی نہ ہو، وہ اپنا ایک ہو، کسی چیز سے مل کر بھی نہ بنا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف ایسی ہے کہ بھائی اس کے کوئی جز بھی نہیں ہے۔ جیسے بھائی انسان ہے کہ بھائی یہ زید ہے، تو زید کو واحد کہا جائے گا کہ بھائی ایک ہے، لیکن احد نہیں کہا جائے گا۔ کیسے کیا وہ کیسے؟ اس طور پر کہ بھائی اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، ہاتھ مل کر کے، پیر مل کر کے، دل، سر، یہ سب اجزاء مل کر کے وہ ایک انسان بنا، تو اس کو ایک تو کہا جائے گا واحد، لیکن احد نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اجزاء آ گئے، اور احد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بھائی اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، لفظ احد کا یہاں پر کیا ہوا، استعمال کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ میں سمجھا پایا کہ نہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ عام طور سے دیکھو ہم یہی ترجمہ سنتے بھی آئے اور اکثر نے یہی ترجمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ صمد کا جو لفظ ہے، بے نیاز اگر ترجمہ کریں گے نا تو صمد کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بے نیاز کا مطلب ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بس اتنا مطلب ہوتا اس کا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہے، یہ مطلب نہیں آتا اس میں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بس اتنا مطلب آتا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہے، یہ مطلب بے نیاز لفظ میں نہیں آتا۔ اس لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بے نیاز لفظ اگر ترجمہ کریں گے نا تو صمد کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ ترجمہ کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب لوگ اپنی ضرورتوں میں اللہ کے محتاج ہیں، یہ ترجمہ کرنے سے کیا ہوگا، صمد کا کیا ہوگا، حق ادا ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بے نیاز سے مفہوم ادا نہیں ہو رہا۔ البتہ یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن پورا مفہوم کب ادا ہوگا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب کیا ہے، اس کے محتاج ہے۔ اس لیے صمد کا لفظ یہاں پر لائے۔ تو یہ ایک صمد کے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے کیا ہے، محتاج ہے۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں سے اب دیکھو اللہ الصمد میں ایک جز یہ ہے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ سونے چاندی کے، پیتل کے، ان کا جواب ملا یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اگر مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا رہا ہوتا، سونے سے بنایا ہوا تھا، تو سونا اپنے وجود میں آنے کے لیے، جیسے ایک زیور ہے، زیور وجود میں آنے کے لیے سونے کا محتاج ہے، سونا آئے گا پھر اس کو پگھال کر کے کیا ہے، زیور بنا دیا جاتا، گویا کہ زیور جو ہے وہ سونے کا محتاج ہوا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سونے کا محتاج ہو جا رہا اپنے وجود میں، اور وہاں پر کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا ہے، نہ پیتل کا ہے، نہ چاندی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہے، یہودیوں کو جواب دیا لم یلد ولم یولد۔ ان سب کا انکار کیا جا رہا جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد گھڑی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں نے کیا کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ہم مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان تینوں کا جواب یہاں پر دے دیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی کیا ہے، اولاد ہے۔ یعنی صورت دیکھو کتنی مختصر ہے، لیکن کئی لوگوں کے کیا ہو رہے یہاں پر، لم یلد ولم یولد، نہ وہ ابوہ فلانین ہے،
کسی کے ابا ہے نہ ابن فلانن ہے، لم یلد ابوہ فلانن ولم یولد ابن فلانن، نہ کسی کے بیٹے ہے نہ کوئی اس کا کیا ہے باپ ہے۔ یہ بھی کیا ہے اس آیت میں ہم کو سمجھ میں آ رہا۔ جیسے لم یلد، ایک مطلب ایک جز یہاں پر یہ سمجھو، لم یلد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بیٹے نہیں ہے۔ اگر مان لو اللہ کے کوئی باپ ہوتے مثال کے طور پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے محتاج ہو گئے دنیا میں آنے کے لیے، جیسا بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا محتاج ہوتا ہے دنیا میں آنے کے لیے۔ تو اگر اللہ کے کوئی باپ سمجھے جائیں گے، نعوذ باللہ مانا گیا ہوتا، تو اللہ تو اپنے باپ کا محتاج ہو جا رہا دنیا میں آنے کے لیے۔ اور ابھی دوسری آیت گزری، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب واقع کہہ دیا ہم نے کہ بھائی کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور اگر باپ مانا گیا ہوتا تو باپ بھی اپنے بیٹوں کا کیا ہے کبھی کبھی محتاج رہتا۔ جیسے ضعیف عمر میں جاؤ تو پھر بیٹے کا کیا رہتا۔ جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ برٹش لوگوں کا قبضہ تھا اپنے انڈیا کے اندر، پورے دنیا کے اندر، انڈیا میں بھی تھا۔ تو انہوں نے عیسائی لوگوں نے کہا، یہ سوچا کہ بھائی پورے ہندوستان کے اندر عیسائی مذہب کیا ہو جانا چاہیے، عام ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کیا کرتے تھے، وہ اپنے نمازوں کے باہر، مسجدوں کے باہر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور مسلمانوں کو کیا کرتے تھے، ذہن بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی سارے مسلمان مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک پادری آ گیا عیسائی، اور اس نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے۔ ایک ایک کو پوچھ رہا، بھائی تیرا کیا نام ہے، تیرے ابا کا کیا نام ہے۔ سب کے ابا کا نام بھی بتا رہے، بھائی وہ خود اپنا نام بتا رہے، اپنے ابا کا نام بتا رہے، بھائی تیرا کیا نام، تیرا ابا کا کیا نام، تیرا کیا نام، تیرے ابا کا کیا نام۔ ایسے 30-35 لوگوں سے اس نے پوچھا، خود کا نام بھی پوچھا، ابا کا نام بھی پوچھا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا، دیکھو تم جب میں تم کو سب کو نام پوچھ رہا تو تم اپنا بھی نام بتا رہے، ابا کا بھی نام بتا رہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے ابا بھی کوئی بھی ہے، اس کی اہمیت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تم مان رہے کیوں نہیں کہ بھائی اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوگا؟ جب تم اپنے آپ کو بیٹا ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی ہر ایک کیا کر رہا، اپنے ابا کا نام بتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو۔ اس کا کیا جواب ہے، یہ تم کیا کرو، اس کا جواب تمہارے علماء سے ڈھونڈ کے لاؤ، اگلی نماز میں آ کر کے میں پوچھوں گا۔ یہ اس نے کہا، سمجھ میں آیا نا بات؟ تو کسی نے کچھ نہیں کہا اگلی نماز میں، لیکن ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ جو تو بول رہا وہ دیکھیں گے ہم اس کا جواب، لیکن مجھے اس کا جواب دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نظر میں کیا ہے، یعنی قادر مطلق ہے نا، آل مائٹی، جو چاہے وہ کر سکتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، میری 10 اولاد ہے، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں دنیا کے اندر، لیکن میری 10 اولاد ہے، تم اللہ کو ہر چیز کرنے والا سمجھ رہے اور اس کا ایک ہی بیٹا۔ سمجھ میں آ رہا کیا؟ یعنی میں سب سے زیادہ کمزور ہوں لیکن میری 10 اولاد ہے، اور تم اللہ کو قادر مطلق مان رہے، آل مائٹی مان رہے، اور اس کا ایک ہی بیٹا۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب تم مجھے کیا ہے لے کر کیا؟ جب اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں تو پھر اگر اس کی اولاد ہونا تو پھر میرے سے زیادہ رہنا چاہیے تھا اولاد۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے تو میرے سے زیادہ اس کی اولاد رہنا چاہیے تھا، اور اگر قادر ہے تو ایسا قادر سمجھو کہ بھائی وہ کسی اولاد کا بھی محتاج نہیں ہے، ایسا قادر سمجھو پھر اس کو کہ بھائی اولاد کا بھی محتاج نہیں ہے سب کا۔ یعنی ان لوگوں کا بھی جواب دے دیے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مشرکین کا، کہ بھائی اس کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا کیا ہے بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے مثل بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ 2 خدا ہوں گے تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ مان لیں گے اللہ کی طرح، جیسے حاضر ناظر کا مسئلہ آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاضر ناظر ہے کہ بھائی ہر جگہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر نبی کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے گا کہ بھئی نبی بھی ہر جگہ موجود ہے، ہم یہاں پر سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی یہاں موجود ہو کر کے سن رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی وہاں پر ہے، اپنے روضے اقدس میں حیات ہے۔ یہ تو عقیدہ اپنا بھی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی اللہ کے نبی ابھی یہاں میں درود پڑھ رہا تو یہاں پر ہے، ابھی میں ٹیڑھا ہو کے یہاں پر درود پڑھ رہا تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی بیٹھ کر کے، جیسے جلوس میں ہے، جیسے اللہ کے نبی کے شان میں یہ بیان کیے جاتے اور درود شریف پڑھے جاتے، تو وہ یہ تصور کرتے ہم لوگ، ہمارے بڑے بھائی لوگ، کہ اللہ کے نبی یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ہماری سب باتیں۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے حاضر ناظر۔ اللہ کے نبی کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، حاضر ناظر لے آ رہے، تو اللہ کے کمپیئر میں ہم نے کس کو لے کر کے آ گئے، اللہ کے نبی کو
لے کر کے آ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بھائی اللہ کے نبی ان کے کمپیئر میں نہیں آ سکتے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہو. پورے دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے اللہ کے نبی کا، لیکن اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے. پورے نبی کو ملا دیا جائے تو بھی اللہ کے مقام کو، جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سب کو اگر ملا دیا جائے، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے ساری چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے. تو اگر حاضر ناظر مانیں گے اللہ کے نبی کو تو پھر اللہ سے کمپیئر کر لے رہے. اس لیے کیا ہے، حاضر ناظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے. تو اس آیت سے یعنی اس صورت میں پورا یہ نکل گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج، نہ وہ کسی کے اولاد اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ وہ کس کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. تو عبادت کرنے کے لائق کون ہے دنیا کے اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے دنیا کے اندر جس کی کیا ہے عبادت کی جائے، کیونکہ وہی کیا ہے سب سے بے نیاز، اور سب کی حاجتیں پوری کرنا ہم کو کیا ہے وہی نظر آ رہا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. گویا کہ یہ صورت ایسی ہے جس میں پورے توحید کا خلاصہ آ گیا. پوری قرآن کا خلاصہ کیا ہے اس صورت میں، یعنی توحید جو ایک بہت بڑا مضمون ہے، عقیدے کی ہماری بنیاد ہے، وہ کیا ہے پوری اس صورت میں آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم سب اپنی ضروریات میں اس کے کیا ہے محتاج ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ایک ترجمہ یہ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. یہ بھی ایک ترجمہ کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کے مثل کوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.